سال کا جشن منا رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں یہ جو 200 سال کی اردو صحافت ہے اس میں ہر زاویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ دہلی ہر چند کے پورا ہندوستان نہیں تھا، لیکن سمجھا ہی جاتا تھا کہ اگر کسی نے دہلی پہ قبضہ کر لیا، یہ جو دہلی میں بادشاہ ہے تو وہ ہندوستان بھر کا بادشاہ ہے۔ تو اس طرح جو دہلی میں صحافت شروع ہوئی اس کا جائزہ لینا بھی اس موقع پہ اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہماری اردو صحافت ہے اس کے بہت سارے رخ ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی صحافت ہے، مذہبی صحافت میں مسلکی صحافت ہے، جو مذہبی نظریاتی جماعتیں ہیں ان کے اپنے اخبارات و رسائل ہیں، ان کی صحافت ہے۔ اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو اپنے ترجمان نکلتے ہیں ان کی اپنی صحافت ہے۔ جیسے بہت زمانے تک کانگریس کا ترجمان قومی آواز تھا اور وہ اردو ادب کا جو منظر نامہ تھا اس کے اوپر چھایا رہا۔ خاص طور پہ 1947 کے بعد جو لوگ ان خطوں سے جو پاکستان میں چلے گئے تھے نقل مکانی کر کے ہندوستان آئے اور جنہیں اردو آتی تھی، مگر ظاہر ہے کہ تقسیم ہندوستان کا سانحہ ان کے اوپر سے گزرا تھا، تو ان کا ذہن جس طرح بدلا تھا، تو وہ جو اخبارات تھے جس میں ملاپ ہے، پرتاپ ہے، تیز تھا، تو ان سب کی جو صحافت ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، مگر وہ صحافت اس صحافت سے مختلف ہے جو وہ اردو اخبارات کر رہے تھے جنہیں ہم مسلم اخبارات کے طور پہ جانتے ہیں۔ اردو صحافت کے 200 سال کا جشن منا رہے ہیں تو ہمیں ان سب زاویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ صرف ہم اردو صحافت تک یا وہ صحافت جو ہم نے پچھلے 50-60 سال میں دیکھی ہے اور جسے ہم عام طور پہ سیاسی صحافت سے تعبیر کرتے ہیں اس تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔